یوسف علیہ السلام کے پاس آئے بلاد مصر میں، چونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ایک تو میری یہ قمیص لے جائیں اور اپنے والد کے چہرے پہ ڈالیں، اور اس کے بعد وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر کے افراد تمام خاندان کو لے کر اب آپ آئیں۔ تو اب انہوں نے بھی تیاری کی، کوئی بندہ بھی پھر وہاں نہ رہا۔ اب انہوں نے بلاد کنعان سے بلاد مصر کی طرف ارادہ کیا، سفر کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب وہ مصر کے قریب آ گئے ہیں تو وہ خود مصر سے نکلے۔ وَأَمَرَ الْمَلِكُ، اور بادشاہ نے بھی حکم دیا امراءہ، اپنے امیروں کو بھی اور بڑے بڑے جتنے عہدے والے تھے، بالخروج مع یوسف علیہ السلام، تاکہ سب نکلو یوسف کے ساتھ، لتلقی نبی اللہ یعقوب علیہ السلام، تاکہ حضرت یعقوب کا استقبال کر سکو۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ خود بھی آیا، ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ بادشاہ بھی آیا ہو، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ ریان تھا اور اللہ کی مہربانی سے وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ وقد اشکل قوله آبا الیہ ابویہ وقد خلو مصر علی کثیر من المفسرین فقال قال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر، یعنی یہ کلام میں تقدیم تاخیر ہے، اصل کلام ہوگا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین وآوى الیہ ابویہ ورفعہما علی العرش، کہ آپ داخل ہو۔ جب آگے مصر میں پہنچ گئے تو پھر ان کو تخت پہ بٹھایا۔ رواہ ابن جریر ھذا وأجاد في ذلك ثم اختار ما حقاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ اب جب وہ مصر کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ داخل ہو۔ وفي هذا نظر أيضا لأن الإيواء إنما يكون في المنزل، ٹھہرانا جو ہے وہ منزل میں ہوتا ہے، راستے میں تو نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ تقدیم تاخیر ہے۔ آوى إليه أخاه وفي الحديث من آوى محدثا، جو کسی اہل بدعت کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَمَا الْمَانِعُ أَن يَكُونَ قَالَ لَهُمْ بعد ما دخلوا علیہ وآواہم الیہ، مفسر بولتے ہیں معنی بھی نہیں ہے کہ وہ جب آ گئے تو بعد میں کہا ہو ادخلوا مصر وَزَمَّدَاتُهُ اسکنوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اب آپ امن سے مصر میں رہیں۔ اے مما کنتم فیہ من الجہد والقحط، کہ آپ جس مشقت میں تھے، قحط میں تھے، تکلیف میں تھے، اب اللہ آپ کو لے آئے ہیں، آپ اطمینان سے آ رہے ہیں۔ ان اللہ تعالی رفع عن اہل مصر بقیۃ السنین المجدبہ برکت قدوم یعقوب علیہ السلام۔ اب مصر کے جو باقی سال تھے نا قحط کے، وہ بھی اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی برکت سے آنے سے وہ قحط بھی ختم ہو گئی۔ کما وقع بقیۃ السنین الذی دعا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل مکہ حین قال اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف، جیسے کہ حضور پاک نے بھی دعا مانگی تھی مشرکین مکہ کے خلاف کہ یا اللہ ان پر بھی وہ 7 سال قحط کے مسلط کر دے، لیکن وہ ہو گئی قحط۔ لیکن جب ابو سفیان آیا اور اس نے معافی مانگی، درخواست کی، حضور نے دعا مانگی، تو پھر باقی قحط کے سال جو تھے وہ ٹل گئے۔ وَأَرْسَلُوا أَبُو سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ فدعا لهم ورفع عنهم بقیت ذلك برکت دعائه علیہ السلام۔ تو حضور پاک نے چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے
تو جب ابو سفیان آیا اور اس نے احوال بتلایا مکے والوں کا کہ قحط میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، کچھ نہیں رہا کھانے کے لیے، آپ ہماری مدد بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نے باقاعدہ مدد بھی کی، بیت المال سے اور دوستوں سے صحابہ سے غلہ لے کے بھی بھجوایا اور دعا بھی کی، تو اللہ نے ان سے وہ قحط جو تھا اٹھا لیا۔ قولہ آبا الیہ ابویہ، قال سدی عبد الرحمن بن زید بن اسلم انما کان آباہ وخالتہ ابویہ، تو آپ کے ماں باپ نہیں تھے چونکہ ماں آپ کی فوت ہو، تو یہ آپ کی خالہ تھی، تو خالہ جو ہے وہ بھی ماں کے بدلے پر کانت لہو ماتت امہ وکانت لہو امہ قد ماتت قدیما۔ وقال محمد بن اسحاق بن جریر کان ابو و امہ یعیشان، انہوں نے کہا نہیں فوت نہیں ہوئے تھے۔ قال ابن جریر ولم یکن دلیل لا موت امہ، کوئی دلیل بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ واقعی ان کی ماں فوت ہو گئی تھی، کیونکہ قرآن نے تو ابوائے کا نام لیا ہے، قرآن کے ظاہر الفاظ سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں زندہ تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں وظاہر القرآن يدل على حیاتها وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق رفع أبويه على العرش۔ قال ابن عباس ومجاہد وغیر واحد، یعنی عرش سے مراد کیا ہے؟ اس سریر تخت، یعنی اجلسہما معه على سریرہ، اپنے تخت کے ساتھ بٹھایا، وخروا له سجدا يسر له ابواه واخوانه الباقون وكانوا 11 رجلا، تو ان کے والدین نے، والد اور والدہ نے بھی، اور جو باقی 11 بھائی تھے ان سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ وقال یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل اے الذی کان قص علی ابیہ من قبل، تو انہوں نے کہا ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا اور آپ کا عرض کیا تھا، آج اللہ نے اس کی تعبیر پوری کر دی ہے۔ ھذا تعبیر رؤیا من قبل، خواب کیا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا نلایا وقد كان هذا سعيا في شرائعهم اذا سلموا على الكبير يسجدون له۔ ان کی شریعت میں یہ رواج تھا کہ جب بھی وہ کسی بڑے کے پاس آتے تو اس کو سجدہ کرتے تھے۔ ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم الى شریعت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو تھا نا سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ جائز رہا۔ پھر جب سرکار دو عالم کی شریعت آئی تو اللہ نے ہر قسم کے سجدے کو حرام کر دیا، یعنی سجدہ بھی اور وسائل شرک بھی حرام ہو گئے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَعَلَمْ عَادَى فِي هَذِهِ الْمِلَّةِ وَجَعَلَ السُّجُودَ مُخْتَصًّا بِجَنَابِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ هَذَا مَضْمُونُ قَوْلُهُ قَوْلُ قَتَادَةَ وَغَيْرُهُ۔ اس کے بعد صرف سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رہا اور باقی سب کو سجدے سے منع کر دیا۔ اب ان آیات میں جو ہم نے الحمدللہ پڑھی ہیں ان میں کچھ احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خوشخبری لے آئے تو اس کو انعام دینا جو ہے یہ جائز ہے۔ اسی لیے جب آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے آیا، آپ کے چہرے پہ ڈالا، آپ کی آنکھیں مبارک روشن ہو گئی
تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں انعام دیتا لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا انعام کے بدلے میں تمہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری سکرات الموت کی مشکل آسان کرے۔ تو یہ تو سب سے بڑا انعام تھا۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہے، اور یہ انعام دینا ہے ہمیں شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے حضرت کعب ابن مالک کے وہ 3 صحابی ہیں نا جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے حکم دے دیا تھا بالکل مقاطعہ کا کہ بائیکاٹ کریں، ان سے کوئی بات بھی نہ کریں۔ تو اب حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بڑا ہی مشکل دور تھا کہ کوئی آدمی بات ہی نہ کرے میرے ساتھ، حتیٰ کہ حکم دیا کہ بیوی کو بھی گھر بھیج دو۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ کے جلدی جلدی آ جاتا تھا اور اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے آواز آئی، ابشر یا کعب، تمہیں مبارک ہو تیری توبہ قبول ہو۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے دوڑ لگائی کہ میں پہنچ کے مبارک دوں۔ ایک صحابی نے زور سے آواز سے کہہ دیا، اس کی آواز پہلے پہنچ گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنا قمیص اتار کے خوشی میں اسے انعام دے دیا۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کو اس کی کسی نیکی پر، کسی خوشی پر انعام دیا جائے تو جائز۔ جیسے گھوڑ دوڑ ہے، ریس ہے، دوڑنے جیتنے والے کو انعام دیا جائے، یہ جائز۔ دونوں طرف سے شرط لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن اگر جائزہ رکھا جائے، انعام رکھا، جیسے کہ اسکول میں آدمی ٹاپ کرتا ہے تو اس کو گولڈ میڈل دیتے ہیں، یہ جائز۔ ایک دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً ہو۔ کبھی خواب کی تعبیر فوراً ہو جاتی ہے، رات کو آپ نے خواب دیکھا، صبح ظاہر ہو گیا۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی آنے سے پہلے سرکار دو عالم خواب دیکھتے تھے، اور آپ کے خواب ایسے ہوتے تھے کہ صبح کو جیسے سورج نکلا ہوا ایسے واضح ہو جاتے تھے، جو دیکھا سامنے آ گیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر مدتوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کہ جیسے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، چند دنوں میں تعبیر ظاہر ہو گئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر جو ہے تقریباً 40 سال کے بعد ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ ھذا تعبیر رؤیا من قبل، ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، آج اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تعبیر فوراً آئے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ اگر اللہ خبر دینا چاہے تو میلوں کی مسافت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آ رہی ہے، اور حضرت یعقوب اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی اللہ پہنچائے تو اتنے میلوں سے قمیص سے خوشبو پہنچ جائے، اور نہ پہنچائے یوسف موجود ہے کنویں میں نہیں پہنچائے، تو یہ نظام میرے اللہ۔ اور مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک،
انباء غیب یعنی غیب کی اہم خبریں جو مشرکین اور یہود کے مطالبے پہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ واحد فرمایا، تو اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل، میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، آپ کی قوم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو وحی کے ذریعے خبر دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ خبر نہ دے تو باقوں تو تعلق آپ بھی نہیں جانتے، نہ آپ کی قوم جانتے۔ اسی طرح اللہ نے قصہ مریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ انباء غیب ہے جو ہم نے وحی ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفر مریم، جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے بی بی مریم کی حفاظی، آپ تو وہاں نہیں تھے، یہ ہم نے آپ کو خبر دی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو خبر دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو خبر نہیں دیتے ہیں۔ یہ سارا اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ علم غیب جو ہے، علم ما کان و ما یکون جو ہے، علم کلی جو ہے، علم محیط جو ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ وہو الرحمن الرحیم۔ تو ان واقعات سے، ان قصوں سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ کا نظام دیکھیں کہ کبھی یوسف جیل میں حصیر پہ تھا، پرچے پہ تھا، اور اللہ نے چاہ تو تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دیتے ہیں، وتنزع الملک من تشاء، جس سے چاہے ٹھیک۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بھی ہمیں ان واقعات سے، اس قصہ مبارک سے علم جو ہے وہ حاصل، اور یہ بھی جیسے کہ حضرت یعقوب علمتنی من تعویل الاحادیث، بات سمجھیں، وہ بھی یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہیں سے تعلیم تو حاصل کی نہیں ہے، آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے رہے نا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا علم، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک علم کسبی ہوتا ہے جو آدمی محنت کر کے حاصل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کسبی علم، کہ میں مدرسے گیا، پہلی پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، پھر دورہ پڑھا، حدیث پڑھی، تخصص کیا، یہ علوم کسبیہ ہے۔